بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنی ہی محفوظ رکھتا ہے۔ گناہ کے چھوٹا یا بڑا ہونے کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ دوسروں کو غلط نہیں خود کو صحیح ثابت کرو۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مصیبت میں ہیں ان سب کی مصیبتیں دور کر دے، آمین۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ دعا سے پہلے فرمایا کرتے، اے اللہ میں دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ یہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ خدا کی تقسیم پر اس کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے، ذرا نہیں پورا سوچیے۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ یہ کیڑے مکوڑوں کا کھایا ہوا مٹی میں پڑا ڈھانچہ دیکھ لیں، یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ بدی کی تلاش میں ہو تو اپنے اندر جھانکو اور نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ ماں باپ کو خوش رکھو گے تو ہمیشہ سکھی رہو گے۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر اور کل مٹی کے نیچے۔ مشکلات سے پریشان نہ ہوں، بہت جلد اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ تم اپنے باپ کے پسینے کا قرض بھی نہیں اتار سکتے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کبھی کبھی صرف ایک آیت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ کہتے ہیں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا شیطان پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا دشمن کی بات وہ کرے جسے یار سے فرصت ہو۔ اگر تم غصے کے وقت ایک لمحے کے لیے صبر کر جاؤ تو تم 100 دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ نیکی وہ کہ جس سے پہلے نہ تو ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور جس کے بعد نہ ہی احسان جتلایا جائے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ عبادت ایسی کرو کہ جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے۔ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے گی وہ آخرت میں کیا جزا دے گی؟ آپ کا باپ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن مجھ پر یقین کریں کہ وہ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ سے کرتا ہے۔ تم پہ لازم ہے تم اس وقت ہنسنا سیکھو
جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر فجر اور عشاء میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس حدیث کی طرف دھیان رکھنا کہ یہ منافقین پہ باری ہوتی ہیں۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں، صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ اصل میں آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانیاں ہیں۔ آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں اور لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر حال میں اللہ کی یاد قائم ہونا اللہ کا مل جانا ہے۔ کھاتے پیتے سوتے جاگتے غرض کے ہر حال میں اس کی یاد میں محو رہنا اللہ کے قرب کی دلیل ہے۔ موت کے وقت بھی شیطان کا بہت بھاری حملہ ہوتا ہے، یا اللہ اس وقت بھی ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا ہی کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا ہی کیا۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا مر گیا تو حساب آپ کو دینا ہوگا۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوف خدا کے علاوہ کوئی بھی شے مومن کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ راہ چلتے عورت کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر لیا کرو، تاکہ لوگ تمہاری عزتوں کو دیکھ کر بھی سر جھکا لیا کریں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ اپنی بیٹی کی مرضی جانے بغیر کسی کے ساتھ اس کی شادی نہ کرو۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہو۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور ہو جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والا جب کبھی اچانک تمہیں دیکھے تو پچھتائے تمہیں کھونے پر۔ اللہ کی مرضی اس کا فضل ہے، اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے۔ آج ان کی امت اتنا سوتی ہے کہ ان کی آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ دل میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے نفرتیں پالنا اور کینہ رکھنا انسان کو پستیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت پازیٹیوٹی کی باتیں کرتے ہیں وہی لوگ نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ خود کو اس غلط فہمی سے باہر نکالیے۔ اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثات اور رویوں کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔